بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا وعلائه كما نحمده ولا بلائه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لدغاتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق لم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں جوڑ ہو جاتے ہیں مل کر دیکھتے رہیے وہ اپنا کام کر لیں گے 1446 ہجری کے سلسلہ مجالس کی چوتھی تقریر آپ حضرات اس امام بارگاہ میں سماعت فرما رہے ہیں عنوان کتاب جلیل اور قدرت ولی حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا احسان ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں عاجز ولیوں کو ماننے والا نہیں قادر ولی کا ماننے والا بنا ہے جو بیدار ہیں وہ رضاکار ہو جائیں جو رضاکار ہیں وہ تیار ہو جائیں قافلہ بہت تیزی سے ان آیتوں کے سائے میں آگے بڑھ رہا ہے جو اللہ کے ولی کی قدرت کی نمائندگی کر رہی ہیں ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل روز سن رہے ہیں آپ یقیناً بچے بچے کے دل پہ نقش ہو گیا ہے میرے بزرگ تشریف فرمائیں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے آخری ٹکڑا ہے اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا کوئی اس کے ملک میں شریک نہیں ہے لم یلدی کا احسان جتلا کر لم یلودی کا تمہا لگا کر اللہ کہہ رہا ہے میں نے کسی کو اپنے ملک میں شریک نہیں بنایا کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا میرا کوئی ولی عاجزی کی بنیاد پر ولی نہیں ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا جتنا آج پہلی دفعہ ترجمہ کرنے جا رہا ہوں دل سے ترجمہ کرنے جا رہا ہوں ذمہ داریوں کو قبول کر کے ترجمہ کرنے جا رہا ہوں جس نے میرے ولی کو جتنا بڑا مانا اس نے مجھے اتنا اکبر مانا جس نے میرے ولی کو جتنا اکبر مانا دو آیتیں آپ سن چکے ایک یہ کہ ہم قادر ہیں اور جیسے ہم قادر ہیں ویسے ہمارا علی قادر ہے اور کتنے قادر ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے ہمیں تو پور بھی مل جائے جو کل کی مجلس میں تھا میرے ساتھ ہو جائے پیچھے والے میرے ساتھ ہو آپ سلامت
کر رہے ہیں ہمیں تو بور بھی مل جائے. آج اللہ اسی انسان کا ایک اور شکوہ کر رہا ہے. 90واں سورہ ہے سورہ مبارکہ بلد. ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والد وما ولد. اچھا میں پڑھا اتنا سا طالب علموں جو عربی جانتے ہیں ان سے جا کے سوال کیجئے گا. لا اقسم بهذا البلد, نہیں قسم کھاتا میں مگر کھا رہا ہوں. مجھے یقین ہے آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہوں کہ میں بہت طویل سفر کر کے آ رہا ہوں. پچھلی تقریر کا پسینہ بھی سوکھا نہیں ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کیا فکرہ کہا میں نے؟ قرآن کہہ رہا اللہ اقسم بهذا البلد انت حل بهذا البلد. سورہ مبارکہ بلد ہے, پہلی 2 آیتیں ہیں. میں نہ قسم کھاتا اس شہر کی مگر کھا رہا ہوں. عربی کا قانون ہے اگر قسم سے پہلے نفی آ جائے تو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ کس وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے. تو مالک یہ چیچا وطنی کا آزادار بیدار ماتمدار مجمع آدھی رات کو بیٹھ کے مجھ سے پوچھ رہا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے میں نہ کھاتا اس شہر کی قسم. کون سے شہر کی قسم؟ مکے کی قسم. نہ کھاتا. کیوں نہ کھاتا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں آپ سے کہوں میں نہ پڑھتا یہ اشرا. اگر مہدی شاہ نے مجھ سے نہ کہا ہوتا تو آپ سمجھ جائیں گے نا سنجیدی کی نظر میں مہدی شاہ کی کوئی قدر و قیمت ہے. تو ماننے والے کس کی منزلت بتانا چاہتا ہے, کس کی عزت کرانا چاہتا ہے. ملک کے قرآن نے آواز دی لا اقسم بهذا البلد, نہ قسم کھاتا میں اس مکے کی مگر حبیب کھا رہا ہوں. وجہ کیونکہ آپ جو مکے میں آ گئے. شان سن رہے ہو اپنے مولا کی, آج علی کے مولا کی شان کا جملہ کہوں نہ قسم کھاتا. او بھائی مکہ کسی غیری جگہ کا نام نہیں ہے, کسی گاؤں دیہات کا نام نہیں ہے. اللہ کا حرم, اللہ کا گھر کعبہ موجود ہے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. اللہ مصطفیٰ کے بغیر کو کعبے کو مکے کو لائے کے قسم نہیں مانتا. مسلمان کے ایمان کو لائے کے قبولیت کیسے مانے؟ اچھا ایک بات پتہ چل گئی, نہ قسم کھاتا ہے شہر کی مگر کھا رہا ہوں. کیوں میرے مالک؟ کیونکہ میرا محبوب میرا حبیب جس سے پیار ہو نا اس کی گلی بھی محبوب ہوتی ہے. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس سے متعلق ہر چیز محبوب ہوتی ہے. تبھی تو دیکھو کبھی زلفوں کی قسم کھاتا ہے, کبھی اداؤں کی قسم کھاتا ہے. ارے علی اللہ کو تو اس گھرانے سے اتنی محبت ہے, مصطفیٰ کی زلفیں تو چھوڑو, اس گھر کے گھوڑوں کی بھی قسم ہے. بھائی سورہ والعادیات میں اس میں ہے, سورہ والعادیات میں 5 قسمیں کھائی ہیں یا نہیں؟ والعادیات ضبحًا فالموریات قدحًا. تو اس گھر کے رہواروں کو بھی قسم کھاتا ہے. لا اقسم بهذا البلد, مجھے رکنا نہیں, آگے جانا ہے. نہ قسم کھاتا اللہ اس شہر کی جس میں گھر تھا جس میں حرم تھا مگر کھا رہا ہے کیونکہ آپ آ گئے ہیں. تو قرآن سے چیچا وطنی والوں کو لیا مل گیا. قیمت مکان کی نہیں ہوتی مکین کی ہوتی ہے. آسانی سے نہیں جانے دینا میرا جملہ. قیمت مکان کی نہیں ہوتی, قیمت جگہ کی نہیں ہوتی, رہنے والے کی ہوتی ہے. نبی آئے تو مکہ لائی کے قسم بنا. تو یہ بھی میں یاد دلاؤں, نور کا آدھا ٹکڑا مکے میں آئے تو لائی کے قسم بنائے, آدھا کعبے میں آئے تو لائی کے سجدہ. تھکنا میرا بہت کچھ پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے. نوجوانوں میرے ساتھ دیتے رہنا. لا اقسم بهذا البلد, نہ قسم کھاتا اللہ اس شہر کی
بولتے ہیں نا میرے ساتھ، مگر کھا رہا ہے، کیونکہ آپ جو اس مکے میں آ گئے، پتہ چلا قیمت مکان کی نہیں مکین کی ہے. آدھا حصہ مکے میں آیا، لائے کے قسم منایا، آدھا کعبے میں آیا. تو چیچا بدنی والوں بزرگوں بھائیوں دوستوں فیصلہ ہو نہیں گیا کہ قیمت مکان کی نہیں مکین کی ہوتی ہے، جگہ کی نہیں رہنے والے کی ہوتی ہے. پتہ نہیں چلا کعبے میں علی کا آنا علی کی نہیں کعبے کی فضیلت. مجھے نہیں پتا تم نے یہ شعر کہاں سے سنا ہے، خود کہا ہے. جس نے بھی لکھا ہے، جس کے بھی مصرع مولا سند اجابت بھی عطا فرمائے، سند قبولیت بھی عطا فرمائے. ہو سکتا ہے کسی نے تخیل سمجھ کے نعرہ لگایا ہو. میں ممبر سے بتا رہا ہوں، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہ شعر نہیں ہے. علی کے علی بیٹے نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا تھا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. قسم ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو حسین کے بابا کے صدقے کعبہ. جس کا میدہ کچھا پکا نہیں ہوتا علی کے مدائن سے جملہ سنے من کانا بلاؤں سے بیتے اصبح قبلتاً. او لوگوں اگر آج تم حسین کو کعبہ نہ آنے دیتے اور اللہ نے بندوں کا امتحان نہ لینا ہوتا تو اس سے پہلے حسین کعبہ آئے، کعبہ اڑ کے حسین. سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں، کان سے سن کے نہیں. جتنے حوالے کہو کہ میں دکھا دوں گا، عربی اردو فارسی کا بس کم 5-6 اردو کتابوں میں بھی اب غازی کا 8 ضلع کا خطبہ چھپ چکا ہے. جاؤ اور کتابیں پڑھو، کتابیں اٹھا کے دیکھو. پاکستان کے علماء نے ترجمے چھاپ دیے ہیں. اس سے پہلے حسین کعبے تک آتا، کعبہ پرواز کر کے حسین کے پاس آ جاتا. عباس نے 1400 سالہ مسئلہ حل کر دیا. اگر بنت اسد کو 13 رجب کو ذرا دیر ہو جاتی تو کعبہ ابو طالب کے گھر چلا جاتا. مجھے تو آیت تک لانا ہے، یہ سارا سفر آپ کی محبتوں کی وجہ سے 2-4 جملے آپ کے حوالے کر دی ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والد وما ولد قد خلقنا الانسان في الكبد. ہم نے انسان کو دشواری کی حالت میں پیدا کیا. الم یحسب، کیا وہ یہ سمجھتا ہے اللہ یقدر علیہ احد کہ انسان پہ، کیا انسان اس گھمنڈ میں ہے کہ اس پر کوئی ایک بھی قادر نہیں ہے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی ایک بھی قادر نہیں ہے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے عمل کو کوئی ایک بھی نہیں دیکھ رہا اور اس گھمنڈ میں اپنے مال پہ اترا رہا ہے؟ پڑھنے کا سورہ مبارکہ بلد وقت ہوتا تو ترجمہ کرتا اور آیتیں آپ کے حوالے کرتا اور ایک آیت پڑھ کے سناتا. مجھے تو اپنے مقصد کی طرف جانا ہے. لگ جائیں گے 2-4-5 منٹ. میرے پہلے تھا گئے آپ لوگ، میں کل کی وجہ سے پڑھا. میں تو نہیں دیکھتا، اگر یہ تھک جائیں تو میں کیا کروں. واقعہ ایسا ہے میرے دل کے بڑے قریب ہے، اور اگر ضائع ہو گئے میں دیا جو مجھے افسوس رہے گا. پڑھوں اور اسی لیے کہہ رہا ہوں ابھی بھی فیصلہ کر لو. اگر دل نہیں چاہ رہا، جلدی ہے، تھکن ہے، تو میں کل پڑھوں گا.
انسان اس گھمنڈ میں ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی قادر نہیں ہے. کانا رسول اللہ جالسا علی ممبرہ، رسول مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کے ہجوم سے زیادہ ہجوم ہے. سوئی گرے تو زمین پہ نہ آئے، بڑا رش ہے مسجد نبوی میں، سوئی گرے زمین پہ نہ آئے. ایسے میں چلتے چلتے دروازے سے پھلانتا ہوا ایک فقیر، ایک تداگر، ایک مانگنے والا ضرورت مند پیغمبر کی محفل میں آیا. ممبر کے پاس آگے کہنے لگا سرکار اب یہ تعداد یاد رکھنا، سرکار میں 1600 دینار کا مقروض ہوں. کتنے 1600. اتفاق یہ ہے یا مشیت یہ ہے کہ مسجد میں اس وقت 1600 بندے بیٹھے ہوئے تھے. اب اسے اتفاق سمجھ لو یا مشیت الہی سمجھ لو. مسجد میں اس وقت کتنے بندے قرضہ کتنا ہے 1600. جیسے ہی اس نے یہ کہا نا سرکار میں 1600 دینار کا مقروض ہوں، سرکار میرے دیندار میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میرے پاس ایک دینار بھی نہیں ہے. آپ کی قسم، آپ کی عزت کی قسم میں کروں تو کیا کروں. پیغمبر نے کہا اچھا یہی بیٹھ جا ممبر کے پاس. مسجد بھری ہوئی تھی، دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، کھمبے سے کھمبا چل رہا تھا، کاندھے سے کاندھا ٹکرا رہا تھا. پیغمبر نے کہا 1600 افراد میرے سامنے تشریف فرما ہے، ایک بندہ کوئی اٹھے 1600 دینار دے دے. مسجد میں سناٹا. پیغمبر نے کہا 1600 دینار بڑی رقم ہوتی ہے، کسی کو بھاری لگ رہا ہے. 10 بندے، اب میرا حساب کمزور ہے، جمع تفریق آپ کو کرنی ہے. اچھا بھائی ایک بندے کو اگر بھاری لگ رہا ہے نا تو 10 بندے مل کر کتنے ہو گئے؟ 160 دینار دے دو. ایک بندہ 160 دے گا، بات پوری ہو جائے گی. کوئی جواب نہیں آیا. پیغمبر نے کہا اچھا بھائی 100 بندے مل کے 16 دینار دے دو. جتنا یہاں سناٹا ہے وہاں اس سے زیادہ کوئی نہیں بولتا. پیغمبر نے کہا اچھا بھائی 1600 تو موجود ہو نا، سارے ایک دو کے اس کا بھلا ہو جائے گا. کوئی آواز نہیں آئی. پیغمبر نے ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا. تاریخ جملہ کہنا جا رہا ہوں، تاریخ اسلام میں کچھ سناٹے ایسے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو قیامت تک نہ ٹوٹتے. قیامت تک سناٹا نہ ٹوٹتا اگر میرا مرشد، میرا مولا، میرا آقا، امام المتقین، مولا متقیان، مولا موالین علی نہ ہوتا. علی اٹھے. قرضہ کتنا تھا؟ باہر والوں قرضہ کتنا تھا؟ پیچھے والوں قرضہ کتنا تھا؟ علی نے 6400 اسے عطا کیے. میں نے کہا حساب آپ کو کرنا ہے. کتنے بچ گئے؟ 6400. 1600 نکالیے، کتنے بچ گئے؟ 4800. آپ سے زیادہ تو حساب میں تیز کر رہا ہوں. کتنے بچ گئے؟ 4800. علی نے دیے 6400. علی نے کہا یہ تیری طلب ہے، یہ میری عطا ہے. میں نے پہلے کہا تھا وعدہ کر لوں مجھ سے، میں کل پڑھ دوں گا جملہ تو ہوں. کریم کہتے ہی اسی کو ہے. سخی مانگنے پر عطا کرتا ہے، کریم بن مانگے عطا کرتا ہے. مولا عزت عطا کریں. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. توجہ کرتے رہیے گا. کتنے چاہیے تھے؟ دیے کتنے؟ 6400. کہا یہ تیری طلب ہے، یہ علی کی عطا ہے. اس وقت 2 3 4 منافق کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے بھائی اتنی رقم علی کے پاس کہاں سے آئی؟ اب میں کان پکڑ کے کہہ رہا ہوں گواہ رہنا، کتاب کے جملے نہ ہوتے، واقعے کے لیے ضروری نہ ہوتے تو میں کبھی ممبر سے نہ دہراتا. کہنے لگا بھائی یہ علی رات کو یہودی کے باغ میں کبھی بیلچا جلا رہا ہوتا ہے، کنواں کھود رہا ہوتا ہے، دن میں ہمارے سامنے سخاوت کی ہے. اتنی دولت کہاں رکھی ہے علی کے پاس؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہیں سے ہاتھ کی ہے، کہیں سے چوری کی ہے. علی لے کے آ گیا ہے، مسجد میں سخاوت دکھا رہا ہے. ایسا کرتے ہیں، علی کی ریکی کرتے ہیں، علی کے پیچھے لگتے ہیں. جگہ جگہ رک کے دیکھیں گے یہ علی رات کو جاتا کہاں ہے. 2 3 منافق مل کے، مجھے نہیں پتا، میں ہوا کے چھوٹے کی طرح کہہ کے گزر جاؤں گا. 2 3 منافق آپس میں بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے بھائی علی کا پیچھا کرتے ہیں، ریکی کر کے دیکھتے ہیں رات کو جاتا ہے، ہمیں بھی تو بچے لے چلے. اتنی دولت کہاں سے آئی، ہم بھی حاصل کریں. سب نے کہا تم وہاں کھڑے ہو جانا، تم وہاں کھڑے ہو جانا. اور دونوں کہنے لگے یہ آپ کی رفتار ذرا تیز ہے.
میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا، آپ یہاں کھڑے ہو جائیں گے، آپ علی کا پیچھے کیجیے گا. ایک منافق وہاں کھڑا ہو گیا، ایک منافق وہاں کھڑا ہو گیا، ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے کہ علی چلے تو میں پیچھے پیچھے چلوں. علی گزرے، اب دیکھتے میری طرف رہنا، درخت ادھر تھا، علی سامنے سے گزرے، ید اللہ کے، عین اللہ کے، وجہ اللہ کے قدم رکے، ہاتھ کے اشارے سے کہا باہر آنا. بلا تجبی، تھکنا نہیں. نوجوانوں خدا کے لیے مولا کا ذاکر سمجھ کے، اپنا خادم سمجھ کے، ماتمیوں کی گردے پاں سمجھ کے تھک کے جملے نہیں سننا. علی نے کہا ظاہر باہر آ، جاسوسی کر رہا ہے میری. قدموں پہ گر کے کہنے لگا اے آسمان سخاوت کے بادشاہ. منافق تھا نا، اے آسمان سخاوت کے بادشاہ، آج آپ نے ایسی سخاوت کی ہے سرکار، خادم سمجھ کے، نوکر سمجھ کے، تھوڑی دن جہاں جا رہے ہیں مجھے ساتھ لے جائیے. علی مسکرائے، اب پھر سوچ کے ساتھ چلے گا. وہ منافق کہنے لگا ہاں میں ساتھ چلوں گا، نوکر بنا کے لے جائیے، آپ کی خدمت کر دوں گا، آپ کو سامان اٹھا دوں گا، پاؤں دبا دوں گا، پانی پلا دوں گا، ساتھ لے جائیے. علی نے کہا پھر سوچ لے، تو ساتھ چلے گا؟ اس نے کہا ساتھ چلوں گا. 2 قدم چلے تھے، علی نے آواز دے کے کہا علی والے جملہ آ رہا ہے، آنکھیں بند کر. اس نے آنکھوں کو بند کیا، 3 قدم چلا، علی نے آنکھیں کھول. وہ کہتے ہیں اب جو میں نے آنکھیں کھولی، شہر نیا تھا، منظر نیا تھا، دنیا نئی تھی. سن لینا 2-4 جملے. شہر نیا تھا، منظر نیا تھا. میں اتنا حیران ہوا، قسم قسم کی نہریں بہ رہی تھی، پھل ایک قسم کا تھا. اب آم کے درخت پہ چیکو لگتا ہے، چیکو کے درخت پہ سیب لگتا ہے. وہ کہتا ہے شہر عجیب تھا، درخت ایک ہے، پھل 4 لگے ہوئے ہیں. کہتا ہے وہاں کے مرد بڑے عزت و وقار والے، بڑے پرہیبت، بڑے عزتدار، وہاں کے سب پڑھے لکھے لوگ، صاحب فہم و دانش. انہیں پتہ ہی نہیں تھا جاہل کسے کہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا بے وقوف کسی کہتے ہیں. وہاں کی بیویاں بڑی عظمت و مغفرت والی، بڑی پاک دامن بیویاں. وہاں کسی کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہاں آپس میں کسی کا کوئی نفاق نہیں تھا. نہریں بہ رہی تھی، باغ سجے ہوئے تھے، طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے، پیڑ ایک ہوتا تھا، پھل زیادہ ہوتے تھے، ہوائیں چل رہی تھی، ادھر بھیج جھونکے آ رہے تھے. اچانک ہوا چلی، میں نے دیکھا علی ایک باغ میں داخل ہوئے. علی کا داخل ہونا تھا، پرندے پیڑوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سب نے یک مشت چہچہا کے کہا حیدر. دل چاہ رہا ہے سننے کا، تھکنا نہیں خدا کے لیے. علی چلے، ملک بدل چکا تھا. باغ میں علی گئے، لوگ جمع ہو گئے، دروازہ شہر پہ لوگ جمع تھے. علی کو آتے ہوئے دیکھا، کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی موتی لٹا رہا ہے، کوئی زبرجد لٹا رہا ہے، کوئی فیروزے لٹا رہا ہے، کوئی جواہر لٹا رہا ہے. ایسا لگتا تھا عید کا منظر ہے. لوگوں نے علی کو گھیر لیا، مرحبا یا علی، کسی کی زبان پہ یا علی یا علی، کسی کی زبان پہ علی کی منقبتیں، کسی کی زبان پہ علی کے قصیدے. چلتے چلتے علی مسجد اعظم میں آئے. بہت بڑی مسجد تھی، ہزاروں صفیں بن گئی. منافق کہتا ہے میں مجمع میں کہیں آگے پیچھے ہو گیا. علی نے نماز پڑھانا شروع کی، میں پچھلی کسی صف میں رہ گیا. نماز مکمل ہوئی، اب جو میں آگے گیا علی غائب ہو گیا. توجہ ہے، تھکے تو نہیں. یہ منافق علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. علی غائب ہو گیا. کہنے لگا کیا حشر کیا علی نے میرا، مجھے وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. دیکھو وہاں لا کے مارا ہے جہاں پانی بھی نہ ملے. میں کروں تو کیا کروں، نہ شہر اپنا ہے نہ لوگ اپنے ہیں، پتہ نہیں کہاں لے کے آ گیا ہے. شہر کون سا ہے، لوگ کون سے ہیں. سفر کرتا کرتا باہر چلا، بھائی کسی سے پوچھ پاچھ کے بستی کا پتہ تو کروں کہاں آ گیا ہوں. شہر کے دروازے سے باہر نکلا. لو علی والو جملہ آ رہا ہے، پڑھو جملہ، باہر والوں پڑھو جملہ، نوجوانوں پڑھو جملہ. لوگ کاشتکاری کر رہے تھے. اب یہ جتنے زمیندار میرے سامنے بیٹھے ہیں، جن کا تعلق زمینداری سے، ذرا وہ سر اٹھائے میری طرف دیکھے. میں نے ہل چلایا زمین پر، بیج بویا، مٹی برابر کی، پانی لگایا. فصل کھڑی ہونے میں 3 مہینے لگ گئے، 4 مہینے لگ گئے، 6 مہینے لگ گئے، مختلف فصلوں کے حساب سے. یہ منافق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، ایک آدمی بیل میں باندھ کے ہل چلا رہا تھا، پیچھے والا بیج بو رہا تھا، تیسرا مٹی برابر کر رہا تھا، چوتھا پانی ڈال رہا تھا. ابھی آخری والی مٹی نے مجھے برابر کیا تھا، پہلا والا بیج ان کے فصل بن گیا. میں نے کہا یہ
کیا ماجرا ہے بھائی؟ ہمارے یہاں تو فصلیں ہوتی ہیں 6-8 مہینے لگ جاتے ہیں، پانی لگایا جاتا ہے، دھوپ لگائی جاتی ہے، کبھی کیڑا لگ جاتا ہے، کبھی فصل ضائع ہو جاتی ہے، کون سا جادو ہو رہا ہے؟ قریب گیا آگے کہ اللہ کا بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی کہاں آئے ہو؟ توجہ، کہاں آئے ہو؟ کہ لگا یہ کون سا علاقہ ہے بھائی؟ اور نہیں فرمایا کون سا علاقہ ہے، کون سی جگہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور یہ اتنا خوبصورت مغزار، اتنے باعلم و کمال لوگ، اتنی باعفت بیویاں، کہنے لگا یہ کوہ کاف کے پیچھے کا علاقہ ہے۔ لفظ کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو ابھی دیکھنا چاہے حوالہ میرے پاس آ جائے، کوہ کاف کے پیچھے کا علاقہ ہے، اس سے بڑے 100 گاؤں اور ہیں، ہر گاؤں ایک دوسرے سے 100 گنا بڑا ہے۔ یہاں حال یہ ہے کسی کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، کسی سے عناد نہیں ہے، بیماریاں ہوتی نہیں اس لیے طبیب نہیں ہوتے۔ یہاں آپ اپنے جانوروں سے دودھ دھوتے ہیں نا، کتنی مرتبہ؟ دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ، نہ ہم جتنی مرتبہ چاہیں اللہ ان کے گھروں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے، ہمیں دودھ بھی عطا کرتا ہے۔ ایک پیڑ سے پھل توڑتے ہیں، جیسے ہی توڑتے ہیں ویسے واپس آ جاتا ہے، جانور ذبح کرتے ہیں ویسے ہی گوشت اس کے لقمہ بن کے واپس آ جاتا ہے، نہریں بہہ رہی ہے، کسی کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، دن میں کئی مرتبہ پھل کھاتے ہیں۔ اور ہمارا کمال یہ ہے فصل بوتے ہیں، ایک لمحے میں جیسے ہی پانی ڈالتے ہیں جوان ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا بھائی اتنی تعریفیں جو کرو، یہ بتاؤ ہر شہر کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے، یہاں کا بادشاہ کون ہے؟ تمہارے حوالے چیچاوت نہیں والو پلٹ کے کہنے لگا احمد تعریف سن کے سمجھ نہیں آیا، علی کے علاوہ کون ہے؟ جو ہے علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے بھائی؟ منافق تھے نا، نبی کی حدیث مومن منافق کی پہچان علی کا ذکر ہے، چہرہ بگڑا، یہاں کے بھی علی علی سننا پڑ رہا ہے۔ کہنے لگا اچھا بھیا یہ کام میں کر دیتے رہنا، بہت جلدی ہے مجھے، اور بہت طویل واقعہ ہے جسے میں بہت سمیٹ کے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے حوالے کر سکوں۔ کہنے لگا بھائی یہ صحیح ہے، سب بادشاہ علی ہے، یہ مدینہ کتنا دور ہے یہاں سے؟ مدینہ کا نام ہے، اس کا چہرہ بگڑ گیا، سرخ ہو گیا۔ کہنے لگا تمہیں مدینہ سے کیا لینا دینا ہے؟ کہنے نہیں میں تمہیں ایسی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں کتنی دور ہے؟ کہنے لگا 70 سال کا فاصلہ ہے یہاں سے مدینہ کا۔ سلامت رہو جوانوں، تم آباد رہو، یہ بزرگ سلامت رہے، میری مائیں بہنیں گودیاں ہری رہیں، بیویاں آباد رکھے، علی کی بیٹی آباد رکھے، جناب زہرا آباد رکھے۔ 70 سال کا فاصلہ ہے، دل میں کہتے لو مارا گیا نہ بھاگنے کا راستہ ملا ہے، علی نے وہاں لا کے مارا ہے مجھے۔ توجہ، تھکنا نہیں تھکنا نہیں تھکنا نہیں، علی نے وہاں لا کے مارا ہے مجھے۔ جیسے ہی مدینہ کا نام سنا نا، چہرہ لال ہو گیا کہ مدینہ سے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ وہاں ٹھیک ہے بس اللہ کا رسول اور علی لیتے ہیں، لیکن لوگ تو اچھے کے نہیں ہیں۔ اب ازادہ جنہوں نے جملہ سنا ہے، فکرہ میرا انہی کے لیے کہ لگے یعنی وہاں تو بڑے منافق ہیں، علی سے چلتے ہیں، علی کے فضائل سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان میں تو ایک ملعون ایسا بھی ہے جس نے علی پہ چوری کا الزام لگایا۔ ایک ملعون ایسا ہے جس نے بولو کی تو بات بنے گی، جس نے چوری کا الزام نعوذ باللہ سبحان نعوذ باللہ مولا علی پہ لگایا ہوا، علی جیسے بادشاہ پہ، علی جیسے غریب پہ، علی جیسے قادر ولی پر چوری کا الزام نہیں ہوتے ان لوگوں سے علی کا فضائل برداشت۔ نام سنا تھا، پوچھ رہا تھا میرا کیا تعلق مدینہ سے، میں مسافر ہوں، کہیں سے آیا ہوں، روزگار نہیں ہے بھائی، میں نے دیکھا آپ لوگ یہ بیج بوتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، فصل اگ جاتی ہے، کاٹتے ہیں، گلے میں رکھ دیتے ہیں، لوگ کھا لیتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ ذرا یہ ترکیب تو بتائیے ماجرا کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو جہاں سے میں آیا ہوں ایک بستی ہے، نام نہیں لیا اس میں، ایک بستی ہے وہاں سے میں آیا ہوں، وہاں تو بڑا عرصہ لگ جاتا ہے۔ کہنے لگا یار بات کوئی نہیں ہے، علی یہاں کے بادشاہ ہیں، ہماری جو مشکل آتی ہے نا ایک مرتبہ یا علی کہتے ہیں، کہاں ہو تم؟ کہاں ہو نوجوانوں بچھڑ گئے ہو مجھ سے؟ ایک مرتبہ یا علی کہتے ہیں، بس ایک مرتبہ یا علی کہتے ہیں، جو کام شروع کرتے ہیں نام علی کے بغیر
شروع نہیں کرتے. اب جملہ آ رہا ہے جس کے لیے میں نے ساری روایت پڑھی ہے. ایک بھی ماتمی کا ہاتھ نیچے رہ گیا. مجھے حضرت دیکھ کے بتانا, مجھے افسوس رہے گا کہ یہ ماتمی مجھ سے بھی چل گیا ہے. اس نے کہا کام شروع کرتے ہیں, یا علی کہتے ہیں, اور ایک جملہ کہے بغیر ہمارا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا. اس نے پوچھا کون سا؟ پر دشمن مرتضی علی. سمجھ کے بولے نا, پر دشمن مرتضی علی, پر دشمن مرتضی علی لعنت, پر دشمن مرتضی علی. علی کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اور انجام کرتے ہیں, پر دشمن مرتضی علی لعنت کہہ کے ہمارا کام مکمل ہو جاتا ہے. اور اگر یہ جملہ نہ کہیں ہمارا عمل ہی پورا نہیں ہوتا, اللہ ہماری حاجت نہیں پوری کرتا, کہنے لگا اچھا 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 تو اجازت ہے میں بھی آپ کے ساتھ یہ فصل کی کٹائی میں لگ جاؤں, مجھے کچھ رزق بھی مل جائے گا, کچھ آزو کا بھی مل جائے گا, کچھ پیسے بھی مل جائیں گے, کچھ دیہڑی بھی مل جائے گی, میں بھی زندگی گزار لوں گا, پتہ نہیں اپنے وطن کب جانا ہو. وطن کب جانا ہو. ہاں آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے تو بھائی چارے کا ماحول ہے, ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ہم میں تو کوئی منافق نہیں ہوتا. نہ گواہ رہنا, میں تمہیں جملوں کے بعد نقطہ نہیں دے رہا ہوں, ہر جملے میں نقطہ دے رہا ہوں, توجہ کرتے رہنا. کیا کہا میں؟ ہمارے تو تمہارا آ جاؤ, کل سے آ جانا. پیر کا دن تھا, چلا گیا وہاں پر. اللہ بھائی تم بیج بو, پانی ڈالو, ویسے لوگ جائیں گے, کاٹ کے رکھ دینا, تمہاری اجرت تمہیں دے دیں. بیج بو ہے, پانی ڈالا, اگلا جملہ سننا نہیں ہے, دیکھنا ہے, پانی ڈالا. جیتے رہو, ابھی جملہ آ رہا ہے, سانس لے لو, سانس لے لو, بہت بڑا جملہ آ رہا ہے, بہت بڑا جملہ آ رہا ہے, بہت بڑا جملہ آ رہا ہے. اگر ساری رات بھی داد دیتے رہو نا, داد کا مشکور پورا ہوتا ہی نہیں ہے. اتنا بڑا جملہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, اس ذکر کو ذمہ ضامن کر کے کہہ رہا ہوں, قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. کہنے لگا بھائی نہیں اگ رہا, وہ دوڑا قریب آیا, کہنے لگا جیسے آپ نے بتایا تھا بیج بونا, مٹی ڈالنی ہے, پانی ڈالنا ہے, وہ ہو جائے گا. کہنے لگا بھائی صرف یہ تھوڑی کرنا ہے, یا علی کہہ کے بیج رکھنا ہے. نہیں وہ جملہ چیچا بدری والا ابھی نہیں آیا, یا علی کہہ کے بیج ڈالنا ہے, بیج ڈالا, مٹی برابر کی پانی ڈالا, تب یہ تو ابھی بھی نہیں ہوگا. کہنے لگا تمہیں بتایا تو ہے کوئی کام پورا نہیں ہوتا بغیر دشمن علی پہ لعنت کیے. جملہ سنو, جملہ سنو, بیٹھ کے جملہ سنو, پھر بولتے رہنا, بے شک ساری رات آپ دیتے رہنا. کہنے لگا کوئی عمل پورا ہی نہیں ہوتا جب تک ہم وہ جملہ نہ کہے, دشمن مرتضی علی پہ لعنت. پانی ڈال کے کہنے لگا علی کے اس دشمن پہ بھی لعنت جو پیچھے رہ گئے. تو نہیں نا, علی کے سننے میں بھی لعنت اور جو جہاں یہاں اصل ہو گئی. آپ نے دیکھا علی کتنا قادر ہے, موضوع بھول گئے ہو شاید, علی کی قدرت دیکھی, علی کتنا قادر ہے. ہوگا توجہ, 5 دن تک یہ کام کرتا رہا, اللہ جانے کس دل سے کرتا رہا.
علی کہتا ہے، لعنت کرتا ہے، فصل اگتی ہے، کاٹتا ہے، اللہ جانے 5 دن کیسے گزارے۔ جمعہ کا دن آیا، سارا شہر صبح سے سجنا شروع ہو گیا، حوضوں میں پانی بھر گیا، کوزوں میں شہد بھر گیا، کوزوں میں دودھ بھر گیا۔ شہر کے اوپر یہ جیسے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں امام باڑے کے اوپر، ویسے چھتوں پر بیویاں تشت میں لال موتی یا اود لے کے کھڑی ہوئی ہیں، رستے پہ بچے کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں سجاوٹ ہوئی ہے۔ بھائی آج کوئی عید کا دن ہے؟ سب نے کہا احمد تو جانتا نہیں، نیا آیا ہے، جس دن علی آئے وہی تو عید ہے۔ جس دن علی عید آئے، ٹھیک ہے خیریت سے ہیں، باہر آ گئے، توجہ، جس دن علی آ جائے اسی دن عید کا دن ہوتا ہے۔ کہنے لگا اچھا وہ صدر دروازے سے علی آئیں گے، بات ختم ہونے جا رہی ہے۔ علی آئے، لوگوں نے قصیدے پڑھنے شروع کیے، کوئی قدموں میں گر گیا، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، ویسے ہی منظر جیسے یہ آیا تھا ویسے ہی منظر، قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، لوگ صدقہ نچھاور کر رہے ہیں، لوگ علی کا صدقہ اتار رہے ہیں۔ اب ایسا ہوتا ہے نا کسی سید کا صدقہ اترے تو زمانہ آگے بڑھتا ہے، پہلے بڑھ کے ہم لے لیں، پہلے بڑھ کے ہم لے لیں، پہلے بڑھ کے ہم لے لیں۔ جو منافق دیوار کے ساتھ چھپا ہوا تھا، علی والوں پھر ایک بڑا جملہ آ رہا ہے، مجھے یقین ہے چیچا بتنی والے اسے ضائع نہیں کریں گے۔ علی چلنے لگے، پھر منافق کو دیکھا، چلتے چلتے اشارہ کیا، یا علی آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ آقا و مولا ہیں، میں آپ کا ادنا سا خدمت گزار، آپ کا دروازے کا صدقاردار۔ یا علی مجھے امید ہے آپ لوگ آپ انہیں بتائیں گے نہیں کہ میں کون ہوں۔ لیکن یہ ہے میرا جملہ ان تک پہنچ گیا، یعنی مجھے یقین ہے آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ انہیں بتائیں گے نہیں میں وہی ہوں جس نے آپ پہ وہ الزام لگایا تھا۔ علی نے کہا اچھا دیکھ انہیں شک پڑ جائے گا، اگر تو ان کے ساتھ یہ جو لوٹا ہوا مال ہے یہ جو مجھ پہ نچھاور کر رہے ہیں تو اٹھے گا نہیں نا، تو پھر یہ سمجھیں گے کہ تو کہیں اور سے آیا ہے اور تجھے پہچان لیں گے۔ یہ جو مجھ پہ صدقہ ہو رہا ہے نا یہ سارا شہر جمع کرتا ہے اور پھر اپنے مال کو پاکیزہ کر کے صدقہ کر کے مجھ پر سے اسے پاک کر کے خرچ کرتا ہے تاکہ اس مال میں علی کا صدقہ ہو جائے، اس مال میں برکت ہو جائے۔ میں لگا اچھا علی میں بھی چنتا ہوں ان کے ساتھ، بس آپ نہیں ہے بتانا نہیں ہے میں کون ہوں۔ کہنے لگا لیکن ایسے نہیں چننا، یہ سارے چنتے ہیں وہی جملہ کہہ کے کہ تم بھی چن۔ اللہ جانے کیا قدرت دی ہے ولی کو، علی نے دشمن کا وہ حال کر دیا۔ سوچو کیسا منظر ہوگا، علی چل رہے ہیں، جواہر برس رہے ہیں، علی کا منکر جواہر اٹھا کے کہتا ہے پر دشمن مرتضیٰ علی لانا، پر دشمن مرتضیٰ علی لانا، پر دشمن تھک کے نہیں سننا، پر دشمن مرتضیٰ علی، پر دشمن مرتضیٰ علی لا، پر دشمن مرتضیٰ علی۔ جملہ سنو جملہ سنو، شاید اس عشرے کی تاریخ کا میں سب سے بڑا جملہ کہہ جاؤں۔ امام زمانہ کی جوتی کے صدقے میں علی نے دیکھا جنت جیسا ماحول، علی کی ولایت کے مان کے بنا ہوا ہے۔ میں منبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب بارواں آئے گا یہی ماحول ہوگا، ہر منکر علی کو لایا جائے گا اور اس دن مہدی سامنے بٹھائے گا، مقصر خود کہے گا پر مقصر نہیں تھکے گا، مولا سلامت رکھے یہ زمانے سے کبھی نہ تھکے گا، خستہ نباشی کبھی نہ تھکے، کبھی نہ تھکے، مولا کبھی نہ تھک دے
علی لعنت، پر دشمن مرتضیٰ علی لعنت، پر دشمن مرتضیٰ علی لعنت۔ آج کے منکر کا بھی یہی حال ہے، صدقہ علی کا کھاتا ہے۔ کو عرصی کیا یہ مجلس کے بعد آگے حوالہ دیکھ لینا میرے پاس، دیکھا لی کو اگر بھر لے اپنی جیبیں، بھر لے اپنے گربان جتنا لے جا سکے۔ تجھے شک تھا نا علی مال کہاں سے لایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جملہ ایک رہ گیا ہے، کہتے ہو تو کہوں ورنہ کل پیچھے والو، دیوار کے ساتھ والو، دروازے کے ساتھ والو، وہ ماتمی جو باہر بیٹھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا چیچہ ودنی کے ان ازاداروں کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ یاگی میں نے بھر تو لیا گربانوں میں، دامن میں، آستینوں میں، لے کے کیسے جاؤں گا؟ مدینہ تو یہاں سے بہت دور ہے، تب ویسے ہی جائے گا جیسے آیا تھا۔ انسان سمجھتا ہے اس پہ کوئی ایک بھی قادر نہیں ہے، اتنا قادر ہے جو اتنا قادر ہے۔ آج اس علی کی زینب کے بیٹوں کا ماتم، آج اس علی کے نواز بانیان کی فرمائش، بانیان کا حکم ہے، وہ بھی عباس کے بھانجے ہیں، مسلم کی جوڑی بھی عباس کے بھانجے، وہ زینب کے بیٹے، یہ رقیہ کے لال۔ ممبر سے سن لو ایک جملہ، کل تفصیل پڑھوں گا، نام آ گیا ہے تو سن لو۔ اون و محمد کو بھی عباس نے پالا ہے، مسلم کے بیٹوں کو بھی عباس نے پالا۔ ہو گئی مجلس، کل سنا تھا آپ نے، یہ مسلسل 2 دن دور نہیں ہے چیچا وطنی والوں، لاہور تم سے کہاں سے آئی ہے علی کی بیٹی پرسہ لینے اپنے بیٹوں کو۔ ایک جملہ کہوں اولاد والوں، شاید جگر پھٹ جائے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خدا ان کی گودیاں ہری رکھے، اولاد والوں کی اولادیں سلامت رکھے، باپ ماں کا سایہ سلامت رکھے۔ اگر ماں کے سامنے بیٹا مارا بھی جائے نا تو لاش دیکھ کے ماں کو چین آ جاتا ہے۔ رقیہ بی بی کو پتہ نہیں ہے کوفے میں میرے غریب کہاں، کرے ماتم جس کے ہاتھ آزاد۔ اجرکم اللہ۔ 2 بیٹے کربلا میں سن لیا کل تو، 2 بیٹے کوفے میں مارے گئے، مسلم بچوں کو ساتھ لائے تھے۔ دار الامارہ کی چھت سے جب مسلم نے نظر ڈالی نا کوفے کے بازار پر، لوگ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے آ رہے تھے، مسلم کی نظر پڑی، ایک جملہ کہا، جس کے دل میں گوشت کا ٹکڑا ہے وہ روئے گا ضرور۔ رو کے کہا، کوفے والوں کل عید ہے، جب اپنے بچوں کو بازاروں میں لے کے آنا، یاد رکھنا مسلم جو نلے نلے شہزادے لایا ہے، نہیں پتا مجھے میں کتنی دیر پڑھ سکوں گا۔ درد کی تصویریں وہی ہیں، مومن کی آنکھیں اشکوں کی، بارش سے برسنے کو تیار ہیں۔ جملہ سنو عزادارو، جنہوں نے کم لکھی انہوں نے کچھ دن، جنہوں نے زیادہ لکھی انہوں نے 1 سال کی قید لکھی۔ ہاں تم نے قید سنی ہوگی، آج زندان کا حال اس خادم سے سن لو۔ کھانے کے لیے آدھی روٹی دی جاتی تھی،
سارے دن میں آدھی روٹی. پینے کے لیے بچوں کو کھولتا ہوا پانی دیا جاتا تھا. زندان میں اتنا اندھیرا تھا کہ روشنی کا گزر نہیں تھا. بچوں کی جلد کھال سے لگ گئی تھی. جب باہر آزاد ہو کر آئے نا تو بینائی ایسے ہو گئی تھی رستہ نظر نہیں آتا تھا. دربان تھا جس کا نام مشکور تھا. قاضی شریح یہاں سے نکلے تو بچوں کو قید کر لیا گیا. 1 سال تک قید میں رہے. دربان آیا, روٹی دیتا تھا, کھولتا پانی دیتا تھا, چلا جاتا تھا. ایک دن وہ آ گیا وہ دونوں بھائی رات کو چونک کے اٹھے. چھوٹے بھائی نے کہا بھیا میں نے خواب دیکھا ہے. بڑے نے کہا بھائی میں نے بھی خواب دیکھا ہے. کہا بیٹا پہلے تم اپنا خواب سناؤ. چھوٹا بھائی بیٹے کی طرح ہوتا ہے. کہا نہیں جب میں چلا تھا نا مدینے سے اماں نے کہا تھا اسے بڑا بھائی نہ سمجھنا, اسے باپ سمجھنا, تم بڑے بھائی نہیں بڑے باپ کی طرح ہو. دیکھو پہلے بھیا تم خواب سناؤ. اس نے کہا تم اولاد کی طرح ہو, پہلے تم خواب سناؤ. جب دونوں بھائی میں تکرار ہوئی نا تو انہوں نے کہا اچھا فیصلہ کرتے ہیں ایک ساتھ خواب سناتے ہیں, سننا اور ماتم کرنا. مسلم کی جوڑی نے طرف کے کہا بھیا خواب میں بابا آئے تھے. سنا ہے نا تم نے 9 ذی الحج کو سفیر حسینی کی شہادت ہے. 12 ذی الحج تک میں پڑھ نہیں سکتا نا, میں پڑھتا ہوں ممبر سے یہ جملہ, میں کہہ رہا آل محمد کے ہوئے ظلم میں چھپا نہیں سکتا. 12 ذی الحج تک پاؤں میں لاشے کے رسی باندھ کر کوفے کے بازاروں میں مسلم کا لاشا پھرایا جاتا تھا. ایک آواز آتی تھی باغی کا لاشا ہے اسے پتھر مارے جانے. یہ آوازیں قید خانے میں بھی آتی تھی. چھوٹا بھائی بڑے سے پوچھتا تھا بھیا یہ کون غریب ہے جس کا لاشا, جس کے ہاتھ پسی گردن نہیں بندے ہوئے ہو کرے ماتم. آل محمد کو آپ کا بلند آواز سے رونا پسند ہے. جیسے یہ آنسو پسند ہے نا بی بی کو, ویسے تمہارا چیخ مار کے رونا بھی پسند ہے. آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمتیں نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہیں. ایک شہزادے کی عمر 8 یا 9 برس, ایک شہزادے کی عمر 10 یا 11 برس. ایسے میں عزاداروں بچوں نے خواب دیکھا. خواب میں بابا آئے ہیں. کہ بھیا خواب میں بابا نے کیا کہا تھا, کہ باہیں پھیلا کے کہہ رہے تھے میرے شیروں تمہارا بابا لینے کے لیے آ گیا. عزاداروں بھائیوں نے فیصلہ کیا اب جب مشکور نامی وہ دربان آئے گا نا, اس کا نام مشکور ہے, ہم اس سے پوچھیں گے اپنا تعارف کرائیں گے. لو عزاداروں دربان زندان آیا. بچوں نے دربان کی طرف دیکھا, ایک زبان ہو کے کہا مشکور تو کیا محمد کو جانتا ہے؟ جسے آتا ہے ماتم وہ تو ماتم کرے نا. 6 دن کا مہمان رہ گیا غریب خانے میں. یہ سوچ کے رو لینا اگلے برس وہی روئے گا جو رہے گا. مولا زندگی کرے ہر عزادار ہر ماتمی کی عزادار ہو. مشکور نے کہا میں کیسے نہ جانوں, وہ تو میرے رسول ہے. کہا اچھا مشکور کیا تو نے نبی کے بھائی علی کا نام سنا ہے؟ کہا وہ تو میرے آقا اور مولا ہیں. کیا غربت ہے آل محمد کی. مولا کا نام آیا, بچوں کے دل میں حوصلہ آیا, یہ علی کا چاہنے والا ہے. پلٹ کے کہا اچھا علی کے بھائی عقیل کو جانتا ہے؟ کہا ہاں وہ عقیل علی کے بھائی تھے. کہا ان کا بیٹا ہے مسلم ابن عقیل. کہا بچوں ذرا ادب سے نام لو, وہ حسین کے سفیر ہے, میرے آقا ہیں. آقا کا لفظ آیا, بچوں نے کہا مشکور ہم اسی مسلم کے بیٹے ہیں. مشکور قدموں میں گر گیا. شہزادوں فاطمہ زہرا سے شکایت نہ کر. مشکور ہمیں مدینے کا رستہ دکھا دیا. عزاداروں مشکور بچوں کو زندان میں رات کے بندے میں باہر لے کے آیا. تو بچوں کے دروازہ مدینے کو جاتا ہے. ریوہ کے ساتھ ساتھ بچے چلے, مگر بینائی اتنی کمزور ہو گئی تھی اور اندھیرا اتنا ہو گیا تھا. مسلم کے
لاڈلوں کو رستہ نظر نہیں آیا اور رستے سے چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں تالاب تھا، تالاب کے ساتھ پانی بھرنے کی جگہ تھی، اسی کے ساتھ ایک درخت تھا۔ بچوں نے رات کا وقت دیکھ کر درخت کی ڈالی پہ بنا لی، رات گئے ایک کنیز اسی ڈالی کے نیچے پانی بھرنے آئی۔ اب جو پانی کو دیکھا تو چاند سے چہرے پانی میں چمک رہے تھے۔ ادادارو سر اٹھا کے دیکھا تو چاند سے بچے ہیں، درخت کی ڈالی ہے۔ کہ بچوں ذرا نیچے آ جاؤ۔ شہزادے نیچے آ گئے، پلٹ کے کہا بچوں تم کون ہو؟ اس حالت میں کوفے میں کیسے پھر رہے ہو؟ ادادارو آل محمد کی غربت سننا، ماتم کرنا۔ بچوں نے رو کے کہا بی بی وعدہ کر اگر ہم اپنا تعارف کرائیں تو ظلم نہیں کرے گی۔ تو میں وعدہ کرتی ہوں۔ بچوں نے تعارف کرایا، وہ بی بی ایک مومنہ کی کنیز تھی۔ کہا میری مالکہ آل محمد کی چاہنے والی ہے، آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے چلوں۔ اس بی بی کا شوہر حارث ملعون شراب کے نشے میں دھت تھا، آل محمد سے بڑا بغض رکھتا تھا۔ ابن زیاد نے اعلان کیا تھا جو مسلم کے بیٹوں کو لائے گا میں اسے انعام دوں گا۔ اس بی بی نے گھر میں بچوں کو پناہ دی، ایک حجرے میں بچے جا کے سو گئے۔ ازاداروں مگر سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ ملعون رات گئے شراب کے نشے میں دھت کر واپس آیا۔ اب جو سانسوں کی آواز کان میں آئی نا، حجرے کی طرف چلنے لگا۔ وہ بی بی آگے سپر بن کے کھڑی ہو گئی، حجرے میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے دھکا دے کے اب جو دروازہ کھولا، ازاداروں میں کتاب والے جملے نہیں کر سکتا۔ اس نے بچوں کو دیکھ کے کہا میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ظالم نے ہاتھ بڑھایا، میں فکر نہیں کہوں گا، بس ویسے اٹھایا جیسے شام غریبہ شمر نے سکینہ میں اٹھایا۔ ازاداروں یہ ملعون جمجو تھا، جمجو کا ہاتھ بڑا بھاری ہوتا ہے، میں لفظ نہیں کہوں گا، مقتل کے اڑیاں ہاتھ بلند ہوا، بچوں کی چیخ نکل گئی، شہزادے زمین پہ گرے۔ اس کے گھر کے صحن میں کھجور کا سوکھا ہوا درخت تھا۔ میں کیسے پڑھوں گا تم کیسے رہو گے؟ بچوں کو لا کے میری طرف دیکھنا، ہاتھوں کو کھجور کے تنے سے بانٹ دیا۔ ساری رات ظالم ظلم کرتا رہا۔ جیسے ہی فجر کا وقت آیا، ایک ہاتھ زلفوں میں ڈالا، ایک ہاتھ سے تماچے مارتا ہوا دجلہ کے کنارے تک لایا۔ جملہ سنو کہ جو پرسہ دینے آیا ہے آج ماتم میں بغل نہ کرے، آج امیر مسلم کو پرسہ دینا ہے، آج غازی عباس کو پرسہ دینا ہے، آج لاہور والی شہزادی کو پرسہ دینا ہے۔ سنو کہ جملہ تاریخ نے لکھا علماء فیصلہ نہیں کر سکے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، حسین کی لاڈلی کو زیادہ تماچے لگے یا ایک رات میں حارث ملعون اولاد والوں دل پھٹ جائے گا، ایسی شہادت ہے۔ ظالم لے کے دجلے کے کنارے بچوں پہلے کسے ذبح کروں؟ چھوٹے بھائی نے کہا بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے، میں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ بڑے شہزادے نے کہا میری ماں نے چلتے ہوئے کہا تھا بیٹا یہ اولاد کی طرح ہے، میں اولاد کو نظروں کے سامنے ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک بھائی دوسرے پہ شفقت کرتا تھا۔ دونوں سے پوچھا گیا کوئی آخری خواہش ہے؟ کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ کہ نہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے اپنے گردے اتارو میں تمہیں ذبح کروں گا۔ اولاد والوں عجیب جملہ آ رہا ہے، کلیجہ پھٹ بھی سکتا ہے۔ بڑے بھائی نے تو کرتا اتار لیا، چھوٹے نے کرتا نہیں اتارا۔ یہ ظالم آگے بڑھا، تماچا مار کے کہا کرتا کیوں نہیں اتارا؟ شہزادے نے رو کے کہا ظالم مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا۔ میری ماں میرا لباس بدلوا دیا۔ اس غم میں روتی ہے میری دعا ہے کبھی نہ روئے۔ ازادارو بڑے بھائی کو ذبح کیا ظالم نے، لاشا دجلے کے دریا میں پھینکا۔ چھوٹے بھائی نے دریا کا رخ کیا، آواز دی بھیا میرا انتظار کرنا۔ لاشا پانی پر رک گیا، چھوٹے بھائی پہ خنجر چلا، سر تن سے جدا ہوا۔ اب جو لاشا پھینکا بھائیوں کے لاشوں نے ایک دوسرے کے باہوں میں باہر ڈالی۔ مسیب کہتا ہے گئے ہونا زیارت پر، کتنی دور ہے کوفے سے مسیب؟ لاش
لاشیں بہتے ہوئے آ رہے تھے، میں زمین میں ہل چلا رہا تھا، کسی بی بی کی آواز آئی، مسیب ابھی میرے بچوں کے لاشیں آئیں گے، ان لاشوں کو پانی سے نکال، ان کی قبریں بنا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہو؟ آواز آئی میں حسین غریب کی ماں فاطمہ زہرا، یہ مسلم کی جوڑی ہے۔ کہیں آگے پیچھے ہو گیا، علی نے نماز پڑھانا شروع کی، میں پچھلی کسی صف میں رہ گیا، نماز مکمل ہوئی، اب جو میں آگے گیا علی غائب ہو گیا۔ توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں، یہ منافق علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ علی غائب ہو گیا، کہنے لگا کیا حشر کیا علی نے میرا، مجھے وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، دیکھو وہاں لا کے مارا ہے جہاں پانی بھی نہ ملے، میں کروں تو کیا کروں، نہ شہر اپنا ہے نہ لوگ اپنے ہیں، پتہ نہیں کہاں لے کے آ گیا ہے، شہر کون سا ہے، لوگ کون سے ہیں۔ سفر کرتا کرتا باہر چلا، بھائی کسی سے پوچھ پاچھ کے بستی کا پتہ تو کروں کہاں آ گیا ہوں۔ شہر کے دروازے سے باہر نکلا، لو علی والو جملہ آ رہا ہے، پڑھو جملہ، باہر والوں پڑھو جملہ، نوجوانوں پڑھو جملہ۔ لوگ کاشتکاری کر رہے تھے، اب یہ جتنے زمیندار میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کا تعلق زمینداری سے، ذرا وہ سر اٹھائے میری طرف دیکھے۔ میں نے ہل چلایا زمین پر، بیج بویا، مٹی برابر کی، پانی لگایا، فصل کھڑی ہونے میں 3 مہینے لگ گئے، 4 مہینے لگ گئے، 6 مہینے لگ گئے، مختلف فصلوں کے حساب سے۔ یہ منافق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، ایک آدمی بیل میں باندھ کے ہل چلا رہا تھا، پیچھے والا بیج بو رہا تھا، تیسرا مٹی برابر کر رہا تھا، چوتھا پانی ڈال رہا تھا، ابھی آخری والی مٹی کو برابر کیا تھا، پہلا والا بیج ان کے فصل بن گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ ہمارے یہاں تو فصلیں ہوتی ہیں 6-8 مہینے لگ جاتے ہیں، پانی لگایا جاتا ہے، دھوپ لگائی جاتی ہے، کبھی کیڑا لگ جاتا ہے، کبھی فصل ضائع ہو جاتی ہے، کون سا جادو ہو رہا ہے؟ قریب گیا، آگے کہنے لگا بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی کہاں آئے ہو؟ توجہ، کہاں آئے ہو؟ کہنے لگا یہ کون سا علاقہ ہے بھائی؟ اور نہیں فرمایا کون سا علاقہ ہے، کون سی جگہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور یہ اتنے خوبصورت مغزار، اتنے باعلم و کمال لوگ، اتنی باعفت بیویاں، کہنے لگا یہ کوہ کاف کے پیچھے کا علاقہ ہے۔ لفظ کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو ابھی دیکھنا چاہے حوالہ میرے پاس آ جائے، کوہ کاف کے پیچھے کا علاقہ ہے، اس سے بڑے 100 گاؤں اور ہیں، ہر گاؤں ایک دوسرے سے 100 گنا بڑا ہے۔ یہاں حال یہ ہے کسی کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، کسی سے عناد نہیں ہے، بیماریاں ہوتی نہیں اس لیے طبیب نہیں ہوتے۔ یہاں آپ اپنے جانوروں سے دودھ دھوتے ہیں نا، کتنی مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ، ہم جتنی مرتبہ چاہیں، اللہ ان کے گھروں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے، ہمیں دودھ بھی عطا کرتا ہے۔ ایک پیڑ سے پھل توڑتے ہیں، جیسے ہی توڑتے ہیں ویسے واپس آ جاتا ہے، جانور ذبح کرتے ہیں ویسے ہی گوشت اس کے لقمہ بن کے واپس آ جاتا ہے، نہریں بہہ رہی ہے، کسی کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، دن میں کئی مرتبہ پھل کھاتے ہیں، اور ہمارے کمال یہ ہے فصل بوتے ہیں، ایک لمحے میں جیسے ہی پانی ڈالتے ہیں جوان ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا بھائی اتنی تعریفیں جو کرو، یہ بتاؤ ہر شہر کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے، یہاں کا بادشاہ کون ہے؟ تمہارے حوالے چیچا وطنی والوں پلٹ کے کہنے لگا احمد تعریف سن کے سمجھ نہیں آیا، علی کے علاوہ کون ہے؟ جو ہے علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے بھائی؟ منافق تھے نا، نبی کی حدیث مومن منافق کی پہچان علی کا ذکر ہے، چہرہ بگڑا، یہاں کے بھی علی علی سننا پڑ رہا ہے۔ کہنے لگا اچھا بھیا یہ کام میں کر دیتے رہنا، بہت جلدی ہے مجھے، اور بہت طویل واقعہ ہے جسے میں بہت سمیٹ کے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے حوالے کر سکوں۔ کہنے لگا بھائی یہ صحیح ہے، سب بادشاہ علی ہے، یہ مدینہ کتنا دوری ہے؟ مدینہ کا نام ہے، اس کا چہرہ ہی بگڑ گیا، سرخ ہو گیا۔ کہنے لگا تمہیں مدینہ سے کیا لینا دینا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں تو ویسی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں کتنی دور ہے؟ کہنے لگا 70 سال کا فاصلہ ہے یہاں سے مدینہ کا۔ سلامت رہو، جوانوں تو نہ آباد رہو، یہ بولے سلامت رہے۔
میری مائیں بہنیں گودیاں ہری رہیں، بیویاں آباد رکھے، علی کی بیٹی آباد رکھے، جناب زہرا آباد رکھے۔ 70 سال کا فاصلہ ہے، دل میں کہتے لو مارا گیا نہ بھاگنے کا رستہ ملا ہے، علی نے وہاں لا کے مارا ہے مجھے۔ توجہ، تھکنا نہیں، تھکنا نہیں، تھکنا نہیں، علی نے وہاں لا کے مارا ہے مجھے۔ جیسے ہی مدینہ کا نام سنا نا، چہرہ لال ہو گیا کہ مدینہ سے تمہارا کیا لینا دینا ہے، وہاں ٹھیک ہے بس اللہ کا رسول اور علی لیتے ہیں، لیکن لوگ تو اچھے کے نہیں ہیں۔ اب ازادہ اور جنہوں نے جملہ سنا ہے، فکرہ میرا انہی کے لیے کہ لگے کہ وہاں تو بڑے منافق ہیں، علی سے چلتے ہیں، علی کے فضائل سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان میں تو ایک ملعون ایسا بھی ہے جس نے علی پہ چوری کا الزام لگایا۔ ایک ملعون ایسا ہے جس نے، بولو کی تو بات بنے گی، جس نے چوری کا الزام نعوذ باللہ سبحان نعوذ باللہ مولا علی پہ لگایا ہوا، علی جیسے بادشاہ پہ، علی جیسے غریب پہ، علی جیسے قادر ولی پر چوری کا الزام نہیں ہوتے ان لوگوں سے علی کا فضائل برداشت۔ نام سنا تھا، پوچھ رہا تھا میرا کیا تعلق ہے سے، میں مسافر ہوں، کہیں سے آیا ہوں، روزگار نہیں ہے بھائی، میں نے دیکھا آپ لوگ یہ بیج بوتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، فصل اگ جاتی ہے، کاٹتے ہیں، گلے میں رکھ دیتے ہیں، لوگ کھا لیتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ ذرا یہ ترکیب تو بتائیے ماجرا کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو جہاں سے میں آیا ہوں، ایک بستی ہے، نام نہیں لیا اس نے، ایک بستی ہے، وہاں سے میں آیا ہوں، وہاں تو بڑا عرصہ لگ جاتا ہے، کہنے لگا یار بات کوئی نہیں ہے، علی یہاں کے بادشاہ ہیں، ہماری جو مشکل آتی ہے نا، ایک مرتبہ یا علی کہتے ہیں، ایک مرتبہ یا علی کہتے ہیں، بس ایک مرتبہ یا علی کہتے ہیں، جو کام شروع کرتے ہیں نام علی کے بغیر شروع نہیں کرتے۔ اب جملہ آ رہا ہے جس کے لیے میں نے ساری روایت پڑھی ہے، ایک بھی ماتمی کا ہاتھ نیچے رہ گیا، مجھے حضرت دیکھ کے بتانا، مجھے افسوس رہے گا کہ یہ ماتمی مجھ سے بھی چل گیا ہے۔ اس نے کہا کام شروع کرتے ہیں یا علی کہتے ہیں، اور ایک جملہ کہے بغیر ہمارا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ اس نے پوچھا کون سا؟ پر دشمن مرتضی علی۔ پر دشمن مرتضی علی، پر دشمن مرتضی علی لعنت، پر دشمن مرتضی علی۔ علی کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اور انجام کرتے ہیں، پر دشمن مرتضی علی لعنت کہتے ہیں، ہمارا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ جملہ نہ کہیں، ہمارا عمل ہی پورا نہیں ہوتا، اللہ ہماری حاجت نہیں پوری کرتا، کہنے لگا اچھا 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 اچھا، تو اجازت ہے میں بھی آپ کے ساتھ یہ فصل کی کٹائی میں لگ جاؤں، مجھے کچھ رزق بھی مل جائے گا، کچھ آذوقہ بھی مل جائے گا، کچھ پیسے بھی مل جائیں گے، کچھ دیہڑی بھی مل جائے گی، میں بھی زندگی گزار لوں گا، پتہ نہیں اپنے وطن کب جانا ہو، جانا ہو۔ ہاں ہاں جو آجاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے تو بھائی چارے کا ماحول ہے، ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی منافق نہیں ہوتا۔ میں تمہیں جملوں کے بعد نقطہ نہیں دے رہا ہوں، ہر جملے میں نقطہ دے رہا ہوں، توجہ کرتے رہنا۔ کیا کہا میں؟ ہمارے تو آ جاؤ، کل سے آ جانا، پیر کا دن تھا، چلا گیا، گیا وہاں پر، کہا بھائی تم بیج بو، پانی ڈالو، ویسے لوگ جائے گے، کاٹ کے رکھ دینا، تمہاری اجرت تمہیں دے دیں گے۔ بیج بوئے، پانی ڈالا، اگلا جملہ سننا نہیں ہے، دیکھنا ہے، پانی ڈالا، جیتے رہو، ابھی جملہ آ رہا ہے، سانس لے لو، سانس لے لو، بہت بڑا جملہ آ رہا ہے، بہت بڑا جملہ آ رہا ہے، بہت بڑا جملہ آ رہا ہے۔ اگر ساری رات بھی داد دیتے رہو نا، داد کا مشغول پورا ہوتا ہی نہیں ہے، اتنا بڑا جملہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اس ذکر کو ذمہ ضامن کر کے کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگا بھائی نہیں اگ رہا، وہ دوڑا قریب آیا، کہنے لگا کہ آپ نے بتایا تھا بیج بونا ہے، مٹی ڈالنی ہے، پانی ڈالنا ہے، وہ ہو جائے گا۔ کہنے لگا بھائی صرف یہ تھوڑی کرنا ہے، یا علی کہہ کے بیج رکھنا ہے۔ نہیں وہ جملہ چیچا بدری معلوم بھی نہیں آیا، یا علی کہہ کے بیج ڈالنا ہے، بیج ڈالا، مٹی برابر کی پانی ڈالا، تب یہ
आगे तो नहीं ना। अली के सुनने में भी लाना तो जो जहाँ जहाँ ऐसा लोग गई। आपने देखा अली कितना कादिर है। मौजूद भूल गए हो शायद। वली की कुदरत देखी, अली कितना कादिर है। होगा तवज्जो। 5 दिन तक ये काम करता रहा। अल्लाह जाने किस दिल से करता रहा। अली कहता है, लानत करता है, फसल उगती है, काटता है। अल्लाह जाने 5 दिन कैसे गुजारे। जुमे का दिन आया, सारा शहर सुबह से सजना शुरू हो गया। हौजों में पानी भर गया, कूजों में शहद भर गया, कूजों में दूध भर गया। शहर के ऊपर ये जैसे मेरी माएँ बहनें बैठी है ना इमाम बाड़ी के ऊपर, वैसे छतों पर बीवियाँ तश्त में लाल मोती या ऊद लेके खड़ी हुई हैं। रास्ते पे बच्चे खड़े हुए हैं। देख के कहते हैं सजावट हुई हुई है। भाई आज कोई ईद का दिन है। सबने कहा अहमद तू जानता नहीं, नया आया है। जिस दिन अली आए वही तो ईद है। जिस दिन अली आए, ठीक है खैरियत से हैं, बाहर आ गए। तवज्जो, जिस दिन अली आ जाए उसी दिन ईद का दिन होता है। अच्छा वो सदर दरवाजे से अली आएंगे, बात खत्म होने जा रही है। अली आए, लोगों ने कसीदे पढ़ने शुरू किए, कोई कदमों में गिर गया, कोई हाथ चूम रहा है। वैसे ही मंजर जैसे ये आया था वैसे ही मंजर, कसीदे पढ़े जा रहे हैं, लोग सदका निछावर कर रहे हैं, लोग अली का सदका उतार रहे हैं। अब ऐसा होता है ना किसी सैयद का सदका उतरे तो जमाना आगे बढ़ता है, पहले बढ़ के हम ले ले, पहले बढ़ के हम ले ले, पहले बढ़ के हम ले ले। जो मुनाफिक दीवार के साथ छुपा हुआ था, अली वालों फिर एक बड़ा जुमला आ रहा है, मुझे यकीन है चीचा बत्ती वाले इसे जाया नहीं करेंगे। अली चलने लगे, फिर मुनाफिक को देखा, चलते चलते इशारा किया। हो गया, मुनाफिक आया, अली आप करीम इब्ने करीम हैं, आप आका व मौला हैं, मैं आपका अदना सा खिदमत गुजार, आपका दरवाजे का सदकादार। ये अली मुझे उम्मीद है आप लोग आप इन्हें बताएंगे नहीं कि मैं कौन हूँ। के लिए है मेरा जुमला उन तक पहुंच गया। यानी मुझे यकीन है आप करीम इब्ने करीम है, आप इन्हें बताएंगे नहीं मैं वही हूँ जिसने आप पे वो इल्जाम लगाया था। इन्होंने कहा अच्छा देख इन्हें शक पड़ जाएगा अगर तू इनके साथ ये जो लुटा हुआ माल है, ये जो मुझ पर निछावर कर रहे हैं, तू उठाएगा नहीं ना, तो फिर ये समझेंगे कि तू कहीं और से आया है और तुझे पहचान लेंगे। ये जो मुझ पर सदका हो रहा है ना, ये सारा शहर जमा करता है और फिर अपने माल को पाकीज़ा करके सदका करके मुझ पर से उसे पाक करके खर्च करता है ताकि उस माल में अली का सदका हो जाए, उस माल में बरकत हो जाए। मैं लगा अच्छा यानी मैं भी जुड़ता हूँ इनके साथ, बस आप नहीं है, बताना नहीं है मैं कौन हूँ। कहने लगा लेकिन ऐसे नहीं जुड़ना, ये सारे चुनते हैं वही जुमला कहते हैं कि तुम भी चुन। अल्लाह जाने क्या कुदरत दी है वली को, अली ने दुश्मन का वो हाल कर दिया। सोचो कैसा मंजर होगा, अली चल रहे हैं, जवाहिर बरस रहे हैं, अली का मुनकर जवाहिर उठा के कहता पर दुश्मन मुर्तज़ा अली लाना, पर दुश्मन मुर्तज़ा अली लाना, पर दुश्मन धक्के नहीं सुनना, और दुश्मन मुर्तज़ा अली, पर दुश्मन मुर्तज़ा अली ला, पर दुश्मन मुर्तज़ा अली। जुमला सुनो, जुमला सुनो,
گیا، مولا سلامت رکھے، یہ زمانے سے کبھی نہ تھکے ہم، خستہ نہ باشی، کبھی نہ تھکے، کبھی نہ تھکے، مولا کبھی نہ تھک دے جائے۔ پر دشمن مرتضیٰ علی لعنت، پر دشمن مرتضیٰ علی لعنت، پر دشمن مرتضیٰ علی لعنت، پر دشمن مرتضیٰ علی لعنت۔ آج کے منکر کا بھی یہی حال ہے، صدقہ علی کا کھاتا ہے، کنگن کو عرصی کیا، یہ مجلس کے بعد آگے حوالہ دیکھ لینا میرے پاس، دیکھا لی کو اے اگر بھر لے اپنی جیبیں، بھر لے اپنے گربان جتنا لے جا سکے۔ تجھے شک تھا نا علی مال کہاں سے لایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جملہ ایک رہ گیا، کہتے ہو تو کہوں ورنہ کل کہوں، پیچھے والو، دیوار کے ساتھ والو، دروازے کے ساتھ والو، وہ ماتمی جو باہر بیٹھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا چیچہ ودنی کے ان ازاداروں کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ علی میں نے بھر تو لیا گربانوں میں، دامن میں، آستینوں میں، لے کے کیسے جاؤں گا؟ مدینہ تو یہاں سے بہت دور ہے، تب ویسے ہی جائے گا جیسے آیا تھا۔ انسان سمجھتا ہے اس پہ کوئی ایک بھی قادر نہیں ہے، اتنا قادر ہے، جو اتنا قادر ہے۔ آج اس علی کی زینب کے بیٹوں کا ماتم، آج اس علی کے نواز، آج بانیان کی فرمائش، بانیان کا حکم ہے، وہ بھی عباس کے بھانجے ہیں، مسلم کی جوڑی بھی عباس کے بھانجے، وہ زینب کے بیٹے، یہ رقیہ کے لائے۔ ممبر سے سن لو ایک جملہ، کل تفصیل پڑھوں گا، نام آ گیا ہے تو سن لو۔ اون و محمد کو بھی عباس نے پالا ہے، مسلم کے بیٹوں کو بھی عباس نے پالا۔ ہو گئی مجلس، کل سنا تھا آپ نے، یہ مسلسل 2 دن دور نہیں ہے چیچا وطنی والوں، لاہور تم سے کہاں سے آئی ہے علی کی بیٹی پرسہ لینے اپنے بیٹوں کو۔ ایک جملہ کہوں اولاد والوں، شاید جگر پھٹ جائے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خدا ان کی گودیاں ہری رکھے، اولاد والوں کی اولادیں سلامت رکھے، باپ ماں کا سایہ سلامت رکھے۔ اگر ماں کے سامنے بیٹا مارا بھی جائے نا تو لاش دیکھ کے ماں کو چین آ جاتا ہے۔ رقیہ بی بی کو پتہ نہیں ہے کوفے میں میرے غریب کہاں، کرے ماتم جس کے ہاتھ آزاد۔ اجرکم اللہ۔ 2 بیٹے کربلا میں سن لیا کل تو، 2 بیٹے کوفے میں مارے گئے، مسلم بچوں کو ساتھ لائے تھے۔ دار الامارہ کی چھت سے جب مسلم نے نظر ڈالی نا کوفے کے بازار پر، لوگ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے آ رہے تھے، مسلم کی نظر پڑی، ایک جملہ کہا، جس کے دل میں گوشت کا ٹکڑا ہے وہ روئے گا ضرور۔ رو کے کہا، کوفے والوں کل عید ہے، جب اپنے بچوں کو بازاروں میں لے کے آنا، یاد رکھنا مسلم جو نلے نلے شہزادے لایا ہے، نہیں پتا مجھے میں کتنی دیر پڑھ سکوں گا۔ درد کی تصویریں وہی ہیں، مومن کی آنکھیں اشکوں کی، بارش سے برسنے کو تیار ہیں۔ جملہ سنو عزادارو، جنہوں نے کم لکھی انہوں نے کچھ دن
جنہوں نے زیادہ لکھی انہوں نے 1 سال کی قید لکھی۔ ہاں تم نے قید سنی ہوگی، آج زندان کا حال اس خادم سے سن لو۔ کھانے کے لیے آدھی روٹی دی جاتی تھی، سارے دن میں آدھی روٹی۔ پینے کے لیے بچوں کو کھولتا ہوا پانی دیا جاتا تھا۔ زندان میں اتنا اندھیرا تھا کہ روشنی کا گزر نہیں تھا۔ بچوں کی جلد کھال سے لگ گئی تھی۔ جب باہر آزاد ہو کر آئے نا تو بینائی ایسے ہو گئی تھی رستہ نظر نہیں آتا تھا۔ دربان تھا جس کا نام مشکور تھا، قاضی شرح کے ہاں سے نکلے تو بچوں کو قید کر لیا گیا۔ 1 سال تک قید میں رہے۔ دربان آیا، روٹی دیتا تھا، کھولتا پانی دیتا تھا، چلا جاتا تھا۔ ایک دن وہ آ گیا وہ دونوں بھائی رات کو چونک کے اٹھے۔ چھوٹے بھائی نے کہا بھیا میں نے خواب دیکھا ہے۔ بڑے نے کہا بھائی میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ کہا بیٹا پہلے تم اپنا خواب سناؤ، چھوٹا بھائی بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ کہا نہیں جب میں چلا تھا نا مدینے سے، اماں نے کہا تھا اسے بڑا بھائی نہ سمجھنا، اسے باپ سمجھنا، تم بڑے بھائی نہیں بڑے باپ کی طرح ہو۔ دیکھو پہلے بھیا تم خواب سناؤ۔ اس نے کہا تم اولاد کی طرح ہو، پہلے تم خواب سناؤ۔ جب دونوں بھائی میں تکرار ہوئی نا، دونوں نے کہا اچھا فیصلہ کرتے ہیں، ایک ساتھ خواب سناتے ہیں، سننا اور ماتم کرنا۔ مسلم کی جوڑی نے طرف کے کہا بھیا خواب میں بابا آئے تھے۔ سنا ہے نا تم نے 9 ذی الحج کو سفیر حسینی کی شہادت ہے۔ 12 ذی الحج تک میں پڑھ نہیں سکتا نہ میں پڑھتا ہوں منبر سے یہ جملہ، میں کہہ رہا آل محمد کے ہوئے ظلم میں چھپا نہیں سکتا۔ 12 ذی الحج تک پاؤں میں لاشے کے رسی باندھ کر کوفے کے بازاروں میں مسلم کا لاشا پھرایا جاتا تھا۔ ایک آواز آتی تھی باغی کا لاشا ایسے پتھر مارے جانے، یہ آوازیں قید خانے میں بھی آتی تھی۔ چھوٹا بھائی بڑے سے پوچھتا تھا بھیا یہ کون غریب ہے جس کا لاشا، جس کے ہاتھ پسے گردن نہیں بندے ہوئے وہ کرے ماتم۔ آل محمد کو آپ کا بلند آواز سے رونا پسند ہے، جیسے یہ آنسو پسند ہے نا بی بی کو، ویسے تمہارا چیخ مار کے رونا بھی پسند ہے۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہے۔ ایک شہزادے کی عمر 8 یا 9 برس، ایک شہزادے کی عمر 10 یا 11 برس۔ ایسے میں عزاداروں بچوں نے خواب دیکھا، خواب میں بابا آئے ہیں۔ خواب میں بابا نے کیا کہا تھا کہ باہیں پھیلا کے کہہ رہے تھے میرے شیروں تمہارا بابا لینے کے لیے آ گیا۔ عزاداروں بھائیوں نے فیصلہ کیا اب جب مشکور نامی وہ دربان آئے گا نا، اس کا نام مشکور ہے، ہم اس سے پوچھیں گے، اپنا تعارف کرائیں گے۔ لو عزاداروں دربان زندان آیا، بچوں نے دربان کی طرف دیکھا، ایک زبان ہو کے کہا مشکور تو کیا محمد کو جانتا ہے؟ جسے آتا ہے ماتم وہ تو ماتم کرے نا۔ 6 دن کا مہمان رہ گیا غریب خانے میں، یہ سوچ کے رو لینا اگلے برس وہی روئے گا جو رہے گا۔ مولا زندگی کرے ہر عزادار ہر ماتمی کی عزادار ہو۔ مشکور نے کہا میں کیسے نہ جانوں، وہ تو میرے رسول ہے۔ کہا اچھا مشکور کیا تو نے نبی کے بھائی علی کا نام سنا ہے؟ کہا وہ تو میرے آقا اور مولا ہیں، کیا غربت ہے آل محمد کی؟ مولا کا نام آیا، بچوں کے دل میں حوصلہ آیا، یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ پلٹ کے کہا اچھا علی کے بھائی عقیل کو جانتا ہے؟ کہا ہاں وہ عقیل علی کے بھائی تھے، کہا ان کا بیٹا ہے مسلم ابن عقیل۔ کہا بچوں ذرا ادب سے نام لو، وہ حسین کے سفیر ہے، میرے آقا ہیں۔ آقا کا لفظ آیا، بچوں نے کہا مشکور ہم اسی مسلم کے بیٹے ہیں۔ مشکور قدموں میں گر گیا، شہزادوں فاطمہ زہرا سے شکایت نہ کر۔ مشکور ہمیں مدینے کا رستہ دکھا دیا۔ عزاداروں مشکور بچوں کو زندان میں رات کے پردے میں باہر لے کے آیا تو بچوں یہ دروازہ مدینے کو جاتا ہے، ریوہ کے ساتھ ساتھ بچے چلے، مگر بینائی اتنی کمزور ہو گئی تھی اور اندھیرا اتنا ہو گیا تھا
مسلم کے لاڈلوں کو رستہ نظر نہیں آیا اور رستے سے چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں تالاب تھا، تالاب کے ساتھ پانی بھرنے کی جگہ تھی، اسی کے ساتھ ایک درخت تھا۔ بچوں نے رات کا وقت دیکھ کر درخت کی ڈالی پہ بنا لی، رات گئے ایک کنیز اسی ڈالی کے نیچے پانی بھرنے آئی۔ اب جو پانی کو دیکھا تو چاند سے چہرے پانی میں چمک رہے تھے۔ ادادارو سر اٹھا کے دیکھا تو چاند سے بچے ہیں، درخت کی ڈالی ہے۔ کہا بچوں ذرا نیچے آ جاؤ۔ شہزادے نیچے آ گئے، پلٹ کے کہا بچوں تم کون ہو؟ اس حالت میں کوفے میں کیسے پھر رہے ہو؟ ادادارو آل محمد کی غربت سننا، ماتم کرنا۔ بچوں نے رو کے کہا بی بی وعدہ کر اگر ہم اپنا تعارف کرائیں تو ظلم نہیں کرے گی۔ تو میں وعدہ کرتی ہوں۔ بچوں نے تعارف کرایا، وہ بی بی ایک مومنہ کی کنیز تھی۔ کہا میری مالکہ آل محمد کی چاہنے والی ہے، آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے چلوں۔ اس بی بی کا شوہر حارث ملعون شراب کے نشے میں دھت تھا، آل محمد سے بڑا بغض رکھتا تھا۔ ابن زیاد نے اعلان کیا تھا جو مسلم کے بیٹوں کو لائے گا میں اسے انعام دوں گا۔ اس بی بی نے گھر میں بچوں کو پناہ دیے، ایک حجرے میں بچے جا کے سو گئے۔ ازاداروں مگر سانسوں کی آواز آ رہی تھی کہ ملعون رات گئے شراب کے نشے میں دھت کر واپس آیا۔ اب جو سانسوں کی آواز کان میں آئی نا، حجرے کی طرف چلنے لگا۔ وہ بی بی آگے سپر بن کے کھڑی ہو گئی، حجرے میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے دھکا دے کے اب جو دروازہ کھولا، ازاداروں میں کتاب والے جملے نہیں کر سکتا۔ اس نے بچوں کو دیکھ کے کہا میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ظالم نے ہاتھ بڑھایا، میں فکر نہیں کہوں گا، بس ویسے اٹھایا جیسے شام غریبہ شمر میں سکینہ میں اٹھایا۔ ازاداروں یہ ملعون جنگجو تھا، جنگجو کا ہاتھ بڑا بھاری ہوتا ہے، میں لفظ نہیں کہوں گا، مقتل کے بریاں ہاتھ بلند ہوا، بچوں کی چیخ نکل گئی، شہزادے زمین پہ گرے۔ اس کے گھر کے صحن میں کھجور کا سوکھا ہوا درخت تھا۔ میں کیسے پڑھوں گا تم کیسے رہو گے؟ بچوں کو لا کے میری طرف دیکھنا، ہاتھوں کو کھجور کے تنے سے باندھ دیا۔ ساری رات ظالم ظلم کرتا رہا، جیسے ہی فجر کا وقت آیا ایک ہاتھ زلفوں میں ڈالا، ایک ہاتھ سے تماچے مارتا ہوا دجلہ کے کنارے تک لایا۔ جملہ سنو کہ جو فرصہ دینے آیا ہے آج ماتم میں مغل نہ کرے، آج امیر مسلم کو فرصہ دینا ہے، آج غازی عباس کو فرصہ دینا ہے، آج لاہور والی شہزادی کو فرصہ دینا ہے۔ سنو کہ جملہ تاریخ نے لکھا علماء فیصلہ نہیں کر سکے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، حسین کی لاڈلی کو زیادہ تماچے لگے یا ایک رات میں حارث ملعون اولاد والوں دل پھٹ جائے گا ایسی شہادت ہے۔ ظالم لے کے دجلے کے کنارے بچوں پہلے کسے ذبح کروں؟ چھوٹے بھائی نے کہا بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے، میں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ بڑے شہزادے نے کہا میری ماں نے چلتے ہوئے کہا تھا بیٹا یہ اولاد کی طرح ہے، میں اولاد کو نظروں کے سامنے ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک بھائی دوسرے پہ شفقت کرتا تھا، دونوں سے پوچھا گیا کوئی آخری خواہش ہے؟ کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ کہ نہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے اپنے گردے اتارو میں تمہیں ذبح کروں گا۔ اولاد والوں عجیب جملہ آ رہا ہے، کلیجہ پھٹ بھی سکتا ہے۔ بڑے بھائی نے تو کرتا اتار لیا، چھوٹے نے کرتا نہیں اتارا۔ یہ ظالم آگے بڑھا، تماچا مار کے کہا کرتا کیوں نہیں اتارا؟ شہزادے نے رو کے کہا ظالم مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا۔ میری ماں میرا لباس بدلوا دیا۔ اس غم میں روتی ہے میری دعا ہے کبھی نہ روئے۔ اللہ دارو بڑے بھائی کو ذبح کیا ظالم نے، لاشا دجلے کے دریا میں پھینکا۔ چھوٹے بھائی نے دریا کا رخ کیا، آواز دی بھیا میرا انتظار کرنا۔ لاشا پانی پر رک گیا، چھوٹے بھائی پہ خنجر چلا، سر تن سے جدا ہوا۔ اب جو لاشا پھینکا بھائیوں کے لاشوں